نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم معزز بزرگان دین، ابھی ہمارے سامنے جو کلام پاک ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جس کو ہم پڑھتے ہیں، ہم ایک قرات سے پڑھتے ہیں، ایک لغت پر پڑھتے ہیں. ویسے پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو فی الوقت 3 لغتیں اور 3 قراتیں معروف ہیں. قرات عاصم بروایت حفص، قرات نافع بروایت قالون، اور قرات نافع بروایت ورش. پوری دنیا میں یہ 3 قراتیں معروف ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ہندوستان اور خلیجی ممالک، افغانستان وغیرہ یہ جو ممالک ہیں، ان میں جس قراءت پر، جس طریقے پر ہم قرآن پڑھتے ہیں اسے کہتے ہیں قرات عاصم بروایت حفص. اب ہمارے سامنے جو قرآن ہے نا، ہم اس کو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایسے نہ پڑھتے ہیں. تو اس قرات کو کیا کہتے ہیں؟ قرات عاصم بروایت حفص. پورے ہندوستان میں، سعودی عرب میں، افغانستان میں، ترکی میں، یہ سارے ممالک میں اس قرات، اس لغت پر قرآن پڑھا جاتا ہے. ویسے قرآن 7 لغت پر نازل کیا گیا. قرآن کتنے لغت پہ نازل کیا گیا؟ 7 لغت پر، جو شعبہ قرات سے متعلق ہے، تجوید سے متعلق اور قرات سے متعلق جہاں تک بہت تفصیلی باتیں ہوتی ہیں. ہم اتنی زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن قرات کے تعلق سے ہمیں ضروری باتیں معلوم ہو جائے انشاءاللہ. ابھی ہمارے جمعرات کے دن، آج تو اتوار ہے نا، جمعرات کے دن ہمارے آپ کے مدرسے جامعہ الباقیات الصالحات میں ایک جلسہ ہوا، قرات کا پروگرام ہوا. اس میں طلباء نے قرات کا مظاہرہ کیا. بہترین انداز سے، عمدہ انداز سے طلباء نے جو ہے وہ قرات پڑھی. 7 قرات بھی، 7 طریقے پر جو قرات پڑھا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ 7 قرات کہتے ہیں. تو 7 قرات بھی ہمارے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. 10 قرات بھی پڑھائی جاتی ہے، جسے کہتے ہیں 10 طریقے پہ پڑھنا. 7 کا تو کتنے طریقے سے؟ 7 طریقے سے. 10 بولے تو 10 طریقے سے قرات کو پڑھنا. یہ جو قرات مروی ہیں، سمجھے، یہ نبی علیہ السلام کے جانب سے یہ قرات مروی ہیں. یہ 7 قرات بولتے نا، 7 قراتیں، یہ کیا ہیں؟ یہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے مروی ہیں. جیسا کہ میں نے شروع میں ایک حدیث پڑھی، اس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں انزل القرآن، انزل ھذا القرآن علی 7 احرف. یہ قرآن جو نازل کیا گیا 7 حرف پر، 7 لغت پر اور 7 قرات پہ یہ قرآن نازل کیا گیا. الفاظ بدلتے ہیں، معنی نہیں بدلتا. کہیں یہ نہ گمان ہوا کہ بھائی الفاظ بدلتے ہیں تو قرآن کا معنی بدل جائے، ایسا نہیں ہے. الفاظ بدلتے ہیں، لب و لہجہ بدلتا ہے، طریقۂ تکلم و طریقۂ قرات بدلتا ہے، لیکن اس کا معنی نہیں بدلتا. معنی میں کوئی فرق نہیں آتا. مثال کے طور پر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے پڑھتے ہیں مالکی، ہے نا،
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بولو مالک یوم الدین، یہی نہ پڑھتے ہیں. اور ایک قرات ہے مالکی یوم الدین، اور ایک قرات کیا ہے مالکی پڑھتے نا، مالکی بھی مروی ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ پڑھنا بھی صحیح ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن میں جو لکھا ہوا ہے، جو خط ہے، اسے خط رسم عثمانی ہے نا، خط عثمانی یا رسم عثمانی اسے کہا جاتا ہے. انہوں کے زمانے میں یہ طریقہ لکھا گیا، اس طریقے پہ لکھا گیا، زیر زبر کو ہٹا کر. آپ صرف سورہ فاتحہ اٹھا کر دیکھو قرآن میں، کبھی کیا کرو پڑھتے نہیں، قرآن پڑھتے نہیں، وہ اٹھا کر سورہ فاتحہ اٹھا کر دیکھو، زیر زبر نہیں، صرف اس ایک لفظ کو ملک وہ دیکھے تو اسے مالک بھی پڑھ سکتے، ملک بھی پڑھ سکتے. تو یہ رسم عثمانی اس طریقے پہ لکھی گئی، اور ان کے زمانے میں اعراب نہیں تھا، اعراب بعد میں ڈالا، یہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا. تو اعراب کے بغیر اگر دیکھا جائے تو اس ایک لفظ مالکی والے لفظ کو مالک بھی پڑھا جا سکتا ہے، ملک بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور قرات شاذ کے اعتبار سے ملکی بھی پڑھا جا سکتا ہے، ایک ہی لفظ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح مختلف قراتیں قرآن میں پائی جاتی ہیں. اب ان میں سے کون سی قراتیں مقبول ہیں، قبول کی جائے گی، اور کون سی قراتیں قبول نہیں کی جائے گی، اس میں طریقہ کار کیا ہے، کیا طریقہ ہے کہ جس سے کیا ہوتی ہے قراتیں قبول کی جائے اور نہ کی جائے، اس میں طریقہ کیا ہے؟ تو اس میں قاعدہ یہ ہے، اصل یہ ہے کہ جو قرات نبی علیہ السلام سے بطریق تواتر منقول ہو اس کو قبول کیا جائے گا، اور جو قرات نبی علیہ السلام سے بطریق تواتر منقول نہ ہو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. وہ قبول کی جائے گی. اس کا معنی کیا ہے؟ ہر زمانے میں اتنے افراد گواہی دیں جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو، ایسی ایک بڑی جماعت، کثیر افراد آ کر گواہی دیں تو اس کو تواتر ہے. خبر ہوتی نہیں، خبر ہمارے پاس ایک خبر آتی نہیں، یہ خبر کی مختلف قسمیں. ہمارے پاس ایک جنا اگر بولتا، کیا بولتا، تاج محل شاہ جہان بنایا، یہ ایک خبر ہی نیوز ہے نا، یہ ایک خبر ہے. تاج محل مغل جو شہنشاہ تھا وہ ممتاز کے لیے تاج محل بنایا، شاہ جہان بنایا، یہ ایک خبر ہے. ہمیں سے سب کو معلوم نہیں، ہم تھے کہ انہیں بناتے وقت، ہمیں جا وہ دیکھے کہ انہیں بنایا، سب نہیں دیکھے نا تو ہم نے کیسا معلوم انہیں بنایا. وہ جو خبر ہے نا تواتر کے ساتھ آئی ہے، اسے بولتے ہیں خبر متواتر. اس کے زمانے سے لے کر ہمارے زمانے تک جو زمانہ گزرا ہے وہ زمانے میں خبر دینے والے بہت افراد، سمجھے. ایک صاحب حج کو جا کر آئے، ابھی حج کو جا کر آئے تو دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ دوڑ کر حج کا موسم ختم ہونے کے بعد دوڑ کر، زید نام کے کوئی آدمی حج کو جا کر گھر کو آ گئے. ہمیں معلوم ہے حج کو گئے نہیں، اتنا تو معلوم ہے. اب وہ لوگ گھر کو آ گئے، ہم دیکھتے ہیں بہت بڑی جماعت دوڑ کر جاتی ہے ان کے گھر کو، اور جا کر ملاقات کہیں جا رہے ہیں. ہم کسی ایک کو پکڑے، بھائی کہاں بھائی بھاگ کے جا رہے ہیں، اچانک جا رہے ہیں، سو اس گھر کی طرف دوڑ کے چلے جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو انہوں بولتے ہیں حضرت زید جو حج کو گئے نا انہیں آ گئے، یہ ایک خبر ہی نہیں، سمجھے. ویسا کئی افراد مل کر بولے تو ہم نے کیا ہو جائے گا، یقین حاصل، ہاں زید آ گئے بول کر کیا ہو جائے گا، یقین ہو. تو یہ خبر متواتر میں یقین کا فائدہ ہوتا ہے. ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہی خبر ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے، اس میں غلط بیانی نہیں ہو سکتی، اسے خبر متواتر کہتے ہیں. تو خبر متواتر جس زمانے میں خبر دیے وہاں سے لے کر ہمارے زمانے تک درمیان میں اتنے افراد خبر دیں جن کا جھوٹ پہ متفق ہونا، سب مل کر جھوٹ بولنا محال ہو. سب مل کر جھوٹ بولنا کیا ہو، اتنے جنے مل کر جھوٹ نہیں بول سکتے ہو، زیادہ افراد مل کر خبر دینا، یہ خبر کیا کہلاتی ہے، خبر متواتر کہلاتی ہے. سمجھ میں یہ خبر کیا کہلاتی ہے، خبر. تو اب نبی علیہ السلام سے جو قراتیں ہم تک پہنچی ہیں اگر خبر متواتر سے پہنچی ہے تو وہ قرات قبول کی جائے گی. وہ قرات کیا کی جائے گی، قبول کی جائے گی. ہاں یہ آ کر صحیح ہے، یہ قرات ہے. مالک یہ بھی متواتر ہے، ملک یہ بھی متواتر ہے، یہ خبر متواتر یہ سب.
ہر زمانے میں بہت افراد آ کر اس کی خبر دی ہے، جن کا جھوٹ پر متفق ہونا ممکن نہیں، اتنے افراد خبر دی، لہٰذا یہ سب خبر، مالک یہ بھی صحیح ہے، ملک یہ بھی صحیح ہے، کلمات ربک یہ بھی صحیح ہے، کلمت ربک یہ بھی صحیح ہے۔ تو یہ اگر خبریں، تو ہم کون سی قراتوں کو، کون سی لغتوں کو اختیار کریں گے جس میں خبریں متواتر واقع ہو، اس کو اختیار کیا جائے گا، اس کو بولیں گے یہ صحیح ہے، یہ شرط خبریں متواتر ہو۔ دوسری شرط کیا معلوم؟ رسم عثمانی، اس کے موافق ہونا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرے خلیفہ ہیں، وہ لکھے نا، جیسے میں بتایا نا، مالک جو لکھنے کا طریقہ ہے، یہ جو لکھے ہیں، جس خط میں لکھے ہیں، جس تحریر میں لکھے ہیں، اسے کہتے ہیں رسم عثمانی۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ رسم عثمانی کے اگر موافق ہو تو اس کو قبول کیا جائے، اگر رسم عثمانی کے موافق نہ ہو تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ جو 7 خبریں ہیں، یہ رسم عثمانی کے موافق ہیں۔ یہ 7 لغت پر جو قرآن نازل کیا گیا، 7 قراتیں، یہ 7 قراتیں کیا ہیں؟ رسم عثمانی کے موافق ہیں، لہذا ان 7 قراتوں کو قبول کیا جائے گا۔ ہاں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں ان قراتوں کا وجود ہوا۔ کیا ہوا؟ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مسجد کے نماز پڑھنے کے لیے، امام صاحب نے ہشام بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ، یہ نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے کھڑے ہوئے کون؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کے لیے پیچھے کھڑے۔ اب پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو بعض حروف کو ادا کرتے ہیں، بعض آیتوں کو ادا کرتے ہوئے زیادہ حروف کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں بولا نا، کلمت ربک، کلمات ربک، تو اس طرح زیادہ حروف کو ادا کرتے ہوئے انہوں نے قرات کی، نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب چھوڑنے والے تھے؟ غلطی کو دیکھیں وہ چھوڑ دیں، ممکن ہی نہیں۔ صحابہ جو ہیں یہ اللہ کی جانب سے متعین کردہ ہیں، کبھی کسی غلط بات کو چھوڑ کر نہیں دے سکتے، صحیح بات کے خلاف بھی نہیں جا سکتے اور غلط بات کو چھوڑ کر بھی نہیں دیتے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابہ عدول، سچے، ان کی باتیں ہمارے لیے قابل اعتبار ہیں، اس لیے کہ پہلے مخاطب نبی علیہ السلام کی۔ صحابہ اکرام کون ہیں؟ وہی نازل ہوئی نہیں، وہی نازل ہوئی نہیں، اس میں سب سے پہلے خطاب کسے کیا گیا؟ کلام، متوجہ، کس سے بات کیا گیا؟ مخاطب، میں آپ سے بات کرتا ہوں، آپ سب میرے مخاطب نہیں۔ ویسے قرآن جب نازل کیا گیا تو سب سے پہلے مخاطب کون تھے؟ صحابہ اکرام تھے نا۔ انہوں غلط بولے تو پوری چیزیں غلط ہیں، اسلام کو غلط کرنے کا سچ ان کو غلط بولتے تھے، اندر سے جڑو سامنے نکالے تو شاخن کاٹے تو معلوم ہو جانا، انہیں کہیں غلطی کرتا وہی بول گئے، اندر سے جڑ نکالے تو معلوم نہیں ہوگا، پھر شاخ پورا جھڑ گریا گیا۔ ویسے صحابہ اکرام پر اعتراض کیا جاتا ہے وہ اسلام کو کھوکھلا کرنے کے لیے، اسلام کو کمزور کرنے کے لیے، اس لیے کہ صحابہ اکرام وہ پہلے مخاطب ہیں۔ اگر وہ سچے رہے، ہمارا قرآن سچا ہے بھائی، قرآن ہم تک کیسا پہنچا ہے؟ صحابہ نہیں سے پہنچیں گا کہ نہیں پہنچیں گا نا۔ نبی اللہ اتارا نبی علیہ السلام پر، نبی علیہ السلام خطاب کیے صحابہ کی طرف، صحابہ اکرام سن کر قرآن سنائے تابعین کو، تابعین سن کر سنائے تبع تابعین کو، یہ سلسلہ ضروری ہے نا۔ تو صحابہ اکرام جو اول مخاطب ہیں، اگر ان کو قبول نہ کیا جائے، ان کو اگر جھوٹا یا غلط یا کسی اس طرح کے اگر کوئی الفاظ ان کے شان میں استعمال کیا جائے، یہ ان پر نہیں، اسلام پر اعتراض کرنا، کھوکھلا کرنا، پرکھنے کا آلہ، کسوٹی، یہ صحابہ اکرام۔ اگر کوئی جماعت صحابہ کو غلط کہتی ہے، سمجھو وہ جماعت غلط ہے۔ اگر صحابہ کو صحیح کہتے ہیں تو وہ جماعت صحیح ہے، اگر صحابہ کو غلط کہتے ہیں تو ان کا منشا کچھ اور ہے، ان کا مقصد کچھ اور ہے۔ بہرحال صحابہ اکرام جو ہے یہ پہلے صف کے آدمی، اسلام کے پہلے صف کے سپاہی ہیں، پہلے صف کے لوگ ہیں، لہذا ان کی باتیں، ان میں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مرتبہ ہے، ان کے تعلق سے اللہ کے نبی فرماتے، کیا فرماتے معلوم؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا
تو عمر نبی ہوتے رضی اللہ تعالیٰ. کتنا بڑا مرتبہ رہا نبی کے پاس ان کا. ان کے پاس اتنا بڑا مرتبہ, ہمیں ان کے شان میں گستاخی کر سکتے کیا؟ جی ہرگز نہیں کرنا نا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اور دل پر حق کو جاری کر دیا. اللہ تعالیٰ کیا کر دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اور ان کے دل پر حق کو جاری کر دیا. ان کو الفاروق کہا جاتا ہے, فرق کرنے والے حق اور باطل کے درمیان. فرق اللہ بہ بین الحق والباطل. فاروق کا معنی کیا ہے؟ اللہ ان کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا. سمجھ میں آ رہی ہو؟ بہت بڑے درجے کے. اسلام کمزور تھا بھائی. ہمیں آ کر اتنے سالوں کے بعد ہم کیا سوچیں گے؟ نبی علیہ السلام آئے نا ابتداء اسلام بہت کمزور تھا. جو صحابہ اکرام تھے پہلے ایمان لانے والے کمزور قسم کے لوگ ہی ایمان لائے. بڑے بڑے مالدار, بڑے بڑے ذہین و فطین, جاہ و حشمت والے, ذی مرتبہ, ایسے لوگ اسلام میں پہلے داخل نہیں ہوئے. پہلے کمزور قسم کے, غلام قسم کے, رشتہ دار, ایسے لوگ ہی اسلام میں داخل ہوئے. تو ابتدا ان کو بہت ستایا گیا, بہت تکلیف دی گئی. تو نبی علیہ السلام دعا کرے اللہ کے پاس. ابھی اسلام مکہ میں تھوڑا کیا شروع ہوا, صحابہ اکرام پہ ظلم و ستم کیا گیا, ہم سب تاریخ معلوم نہ. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضرت نبی علیہ السلام جو ہے اللہ کے پاس دعا کی, اے اللہ عمر کو یا نہیں تو عمر بن ہشام, عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام. ابو جہل سنے نہیں؟ ابو جہل کتنے بار سنے؟ نبی علیہ السلام کے چچا بولتے نا, انہوں چچا نہیں, غلط ہو. ابو جہل نبی علیہ السلام کے چچا نہیں ہے, ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے, پڑوسی ہیں وہ. تج ہمیں سنتے آتے ویسا ذہن میں رکھ لیتے, انہوں چچا سمجھ جاتے. چچا وچا نہیں ہے. کون؟ ابو جہل کیا نہیں ہے؟ چچا نہیں ہے. تو ان کا نام کیا ابو جہل کا؟ عمر بن ہشام. کیا نام؟ نبی علیہ السلام دعا کرتے اے اللہ یہ عمر, کیونکہ دونوں مضبوط قوی لوگ, بڑا مرتبہ دونوں کو, عمر بن ہشام کو بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ, ان دونوں کا بڑا مرتبہ, قوی لوگ ڈرتے مجھ سے. اللہ سے دعا کرے اللہ ابھی اسلام شروع ہو رہا ہے, ان دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے. تو اللہ نبی علیہ السلام کی دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول فرمائے. سمجھے؟ وہ نبی وہ کیا ہوتا, آپ لوگ سنے نہیں, بہن کے پاس جاتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, معلوم ہو جاتا بہن مسلمان ہو گئی بول کے, تو ان کے پاس جاتے, گئے تو ان کے بہن بھی آ جاتے سامنے, خباب رضی اللہ تعالیٰ, وہ درمیان میں آ جاتے, ان کو پیٹنا شروع ہو جاتے. بہن آ کر منع کرتی, روکتی, ان کو بھی مارتے. ابھی کافر ہیں, مسلمان نہیں ہوئے, نبی علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے گئے تھے. درمیان میں معلوم ہوا ان کی بہن مسلمان ہو گئی, بہن کے گھر آئے, بہنوی کو مارے, اور بہن جو درمیان میں آئی تو اسے بھی کیا کرے, ان کو بھی مارے. مارنے کی وجہ سے خون نکلا ان کے چہرے, ہے نا, یہ سب تاریخ میں معلوم نہ. تو اس کے بعد دیکھے خون نکل گیا بہن پہ, تو دل ذرا نرم ہوا. کیا آپ کہنا چاہتے ہیں, ذرا بات سن لیں. پوچھے کیا کرتے تم لوگ, کیا کر لیں گے؟ تو تاہا, سورہ تاہا ہے نا, اس کی آیتیں آ کر پڑھ کر سنائے. ان کے پاس وہ صحیفہ تھا, وہ پڑھ کر سنائے. وہ پڑھ کر جب قرآن سنے, اللہ ان کے دل میں ایمان کو اتار دیا, نرم ہو گیا ایمان ان کے دل میں. اب ایمان لانے کا شوق پیدا ہو گیا, ایمان لانے کا شوق پیدا ہو گیا. نبی علیہ السلام سے ملاقات کریں گے, ایمان لے کر آئیں گے. وہ جو قرآن کی آیتیں تھیں وہ ان کے دل پہ اثر کر گئی. قرآن کی آیتیں ایسی صرف سننے سے دل پہ اثر کرتی, معنی معلوم ہو کہ نہ ہو. یہ دوسری بات ہے کہ صحابہ کرام کو, عرب لوگوں کو معنی معلوم تھا, لیکن معنی معلوم ہو یا نہ ہو, قرآن کی آیتوں میں ایک اثر ہے, اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں. نظر لگی تو نظر لگ جاتی, بولتے کہ نظر بد, آنکھ نظر لگ جاتی ہو, ایک نظر لگ سکتی تو کہ اللہ کا جو کلام زبان سے نکلا, آنکھ سے نکلنے والی روشنی اگر اثر کر سکتی ہے تو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام اثر نہیں کر سکتا. کہ
ضرور اثر کرتا. ان کے دل میں ایمان داخل ہو گیا, اب ایمان لانے کے لیے تیار, بالکل مستعد ہو گئے. تو اس وقت ان کے بہنوی آئے, آ کر کہنے لگے اے عمر کیا سمجھتے ہو, تم ایمان لے کر آنا چاہتے ہو, تم اپنی ذات کی جانب سے ایمان لے کر آ گئے یہ سمجھتے ہو؟ نہیں, کل اللہ کے نبی خانے کعبہ گئے تھے اور اس کا غلاف پکڑ کر نبی علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی, اللہم اعز الاسلام, اللہم اعز الاسلام بعہد الرجلین, اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما دو میں سے ایک آدمی سے. یہ اللہ کے نبی خانہ کعبہ کے پاس, کعبۃ اللہ کے پاس جا کر دعا کیے ہیں. کیا دعا کیے ہیں؟ اللہم اعز الاسلام, ایک روایت میں اللہم اید الاسلام, اے اللہ اسلام کی تائید فرما, اسلام کو قوت عطا فرما, اسلام کو عزت عطا فرما. ان دو آدمیوں میں سے کسی ایک آدمی سے, کون؟ حضرت عمر یا عمر بن ہشام. تو آپ کے حق میں اللہ دعا قبول کر لیا, اس لیے آپ کیا کر لیں گے؟ اسلام لے کر آ گئے, مسلمان ہو گئے. اس لیے سارے لوگ کیا نہیں معلوم کیا, مرید, وہ نبی کا ارادہ کرنے والے, نبی کو چاہنے, نبی کی طرف متوجہ ہونے والے. لیکن علماء کیا بولتے ہیں معلوم؟ حضرت عمر مرید نہیں مراد ہے, نبی علیہ السلام کی جانب سے مانگے ہوئے. پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی نبیوں کے بعد بھائی, صحابہ کے بعد, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد, پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی کس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. لہذا ان کے شان میں گستاخی کرتے ہوئے ذرا سوچنا, ہمیں دل میں جیسا انہوں کی ہے, وہ کون ہے, وہ بھی انسان ہم بھی انسان, وہ بھی رجال ہم بھی رجال, وہ بھی مرد ہم بھی مرد. اس کو غلط بیان کرنا نہیں, غلط چیز ہے. ان کا مرتبہ اللہ کے پاس کیا ہے, ان کا مرتبہ رسول کے پاس کیا ہے, یہ سب کئی مراتب ہیں, کئی چیزیں ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیے, نماز میں کھڑے ہوئے, اور ہشام بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ یہ قرات کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں الفاظ کی کچھ زیادتی کے ساتھ. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سوچے نہیں کچھ تو غلطی ہے, میرا دل چاہا کہ نماز میں پکڑ کر کھینچ, قرآن غلط پڑھتا ہے, نماز میں پکڑ کر اس کو کھینچ لو, میرا دل چاہا. لیکن رہا کہ بھائی نماز ہے, نہیں ایسا نہیں کرنا ہے. لہٰذا میں اپنے آپ کو برداشت کرتے ہوئے میں رکا رہا, یہاں تک کہ نماز ختم ہوئی. چادر پکڑ لیے کس کی؟ حضرت ہشام بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ, ان کی چادر پکڑ لی, پکڑ کر چلو نبی علیہ السلام کے پاس, آپ غلط قرآن پڑھتے, آپ کس کے پاس پڑھے؟ کہنے لگے ہمیں نبی علیہ السلام نے مجھے سکھایا. نہیں آپ غلط بولتے, میں بھی ان آیتوں کو نبی سے سنا, وہ دوسرا طریقہ آپ بھی پڑھتے ہیں ذرا فرق کے ساتھ, ایسا نہیں ہو سکتا, چلو نبی کے پاس. لے کر گئے نبی علیہ السلام, بھائی ان کو چھوڑو, ان کی چادر, کیا بات ہے؟ تو بتائیں کہ اس طرح یہ قرآن پڑھتے ہیں کچھ حروف کی زیادتی کے ساتھ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی ہشام ذرا پڑھو, کیا پڑھتے ہو؟ تو قرآن کی آیتیں پڑھیں. تو اس ان آیتوں کو سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا ہاکذا نزلت, قرآن ایسے ہی نازل کیا گیا. ٹھیک, قرآن ایسے ہی نازل ہوا, تمہیں پڑھتے سو صحیح ایسا ہو. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے عمر تم پڑھو. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنے لگے. تو پڑھنے پر نبی علیہ السلام سن کر اس کے بعد پھر فرمائے ہاکذا نزلت, ہاں اسی طرح قرآن نازل ہوا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف, یہ قرآن جو ہے 7 لغت پر, یہ قرآن 7 لغت پر نازل کیا گیا. فقرؤوا ما تیسر منہ, اس میں سے جو آسان ہے وہ پڑھو. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس طرح جو ہے 7 لغتوں پر قرآن کو نازل کیا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ممبر پہ کھڑے ہوئے, ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کہ ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف کلھا شاف وکاف. یہ ایک حدیث ہے, یہ بھی وہی معنی ہے. 7 لغت پر قرآن نازل کیا گیا اور ساری لغتیں کافی ہیں, شافی ہیں. یہ حدیث بیان کر کے کہنے لگے بھائی جو مجمع میں ہیں صحابہ کرام ہیں نا, ان سے کہنے لگے کون اس حدیث کو سنے ہیں, ذرا اٹھ کر کھڑے ہو جائیں. تو روایتوں میں آتا ہے صحابہ اٹھے, اٹھ کر میں سنا, نبی علیہ السلام سے میں سنا.
اور روایتوں میں آتا ہے کہ اتنے صحابہ اٹھ کر کھڑے ہوئے جن کو شمار کرنا دشوار ہے، یعنی کثیر تعداد میں اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے بھی نبی علیہ السلام سے اس حدیث کو سنا ہے۔ تو قرآن کتنے لغت پہ نازل کیا گیا؟ 7 لغت۔ تفصیل ہے، وہ بڑی تفصیل سے بول سمجھے۔ اس میں سے اتنا حصہ یاد رکھیں گے کیا انشاءاللہ؟ اتنا حصہ یاد رکھیں گے کیا؟ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں اس میں ہم اب جو چاہے پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے کہ یہ ایک تفصیل ہے، یہ سب اجازت نہیں ہے، ہم نہ اجازت نہیں ہے۔ ساتھ اگر قرات ہے اگر پڑھ سکتے ہیں، آپ جانتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ ہمیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ معلوم نہیں ہے تو ہم اپنے انداز سے پڑھ لیں اور کہیں کہ قرآن ایسے نازل ہوا، ایسا نہیں ہے۔ پھر اسے محفوظ کیا گیا ہے، قرآن کو کیا کیا گیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے زمانے میں کیا کیا گیا؟ قرآن کو جمع کیا گیا، اس کا کیا طریقہ، پوری وضاحت، پوری تعریف ہے، انشاءاللہ ذرا ذرا کر کے بتائی جائے گی، بات ذہن میں رہنا نا، ٹھیک ہے؟ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ اختلاف رہا نبی علیہ السلام کے زمانے میں، پھر اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ یہ بتایا جائے گا۔ لیکن آج اب چونکہ ہمارے سامنے عید الاضحیٰ آنے والا ہے، قربانی آنے والی ہے نا، اس کے تعلق سے چند مسائل معلوم بنانے، اس لیے ایک ٹاپک میں چلے گئے تو وقت اس میں چلے جائیں۔ تو ذرا یہاں آ کر ہم جو ہے آج کے حالات کے اعتبار سے بہت سے لوگ فون کرتے ہیں، مسائل دریافت کرتے ہیں کہ حضرت کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، مسائل کیا ہیں، عید کے مسائل ہیں، قربانی کے مسائل ہیں۔ یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں نا، عشرہ ذی الحجہ بولتے ہیں اسے، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ آج کیا تاریخ ہے ذی الحجہ کی؟ جمعہ کو 1 تھا، جمعہ کو 1 تاریخ، ہفتہ 2، آج اتوار 3 تاریخ، رات آ گئی اس لیے 4 لکھے، نہیں رات آ گئی اس لیے مغرب ہے، اس لیے مسجد میں 4 لکھے، تو 3 دن ہو گئے، انگریزی تاریخ کے برابر مناسب چل رہے گا۔ یہ 10 دن جو ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے، اس میں عبادت کرنے کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ اپنا زمانہ پیدا کرا، زمانہ پیدا کرنے والا کون؟ اللہ اپنا۔ جیسے اللہ انسانوں کو پیدا کیا، بعض میں سے بعض کو فضیلت عطا کیا، ویسے اللہ نے زمانے کو پیدا کیا اور زمانے میں سے بعض کو بعض پر اللہ نے کیا عطا فرمایا؟ فضیلت عطا فرمایا۔ ویسے یہ جو 10 دن ہیں ان کی فضیلت ہے۔ والفجر ولیال عشر، سورہ فجر میں ہم پڑھیں، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ صحابہ اکرام کیا فرماتے، مفسرین کیا فرماتے؟ یہاں 10 راتوں سے مراد یہ 10 دن ہیں، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، لہٰذا اس میں زیادہ عبادت کرو بول کر آتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، کیا حدیث مان کیا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان 10 دنوں میں کوئی عمل اللہ کے ہاں اتنا محبوب ہے کہ ان کے علاوہ کوئی عمل محبوب نہیں، ان کے علاوہ اعمال سے، ان کے علاوہ اعمال سے ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ کے یہاں بہت محبوب ہے۔ 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ کے یہاں بہت محبوب۔ صحابہ پوچھنے لگے کہ تو اللہ کے راستے میں جہاد میں جاتے نا، کیا جہاد سے بھی زیادہ یہ عمل اللہ کے یہاں محبوب ہے کیا، فضیلت والا ہے کیا؟ جہاد سے بھی بڑھ کر؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں، جہاد سے بھی بڑھ کر فضیلت والا عمل ہے ان 10 دنوں میں عمل کرنا۔ ہاں وہ آدمی، اس کی الگ بات، اس کی شان الگ، کس کی؟ جو اپنا مال، اپنی جان لے کر اللہ کے راستے میں گیا اور قربان ہو گیا، اور کسی چیز کو لے کر نہیں لوٹا، وہ اپنی جان کو بھی نہیں، اپنے مال کو نہیں، وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر دیا، اس کی شان الگ ہے۔ اس کے علاوہ جو جہاد میں جاتے ہیں نا، اس سے بھی زیادہ افضل ہے ان 10 دنوں میں عمل کرنا۔ 10 دنوں کی فضیلت ہے نا، اس لیے اس میں روزہ رکھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، روزہ رکھو گے۔ اس میں جو 9 تاریخ ہے اسے عرفہ کہتے ہیں، اسے کیا بولتے ہیں؟ یوم عرفہ، 9 تاریخ کو، 9 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ یوم عرفہ کا روزہ بڑی فضیلت کا ہے۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اس دن جو روزہ رکھتا ہے اس کے اگلے 1 سال کے گناہ اور اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ امید ہے کہ معاف کر دیے جائیں گے، یہ حدیث میں آتا ہے، سمجھے؟ تو اس لیے یوم عرفہ جو ہے اس دن روزہ رکھنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ عرفے کا دن، عرفے کا دن بولے تو کون سا دن آتا ہم نا؟ ہفتے کے دن کا روزہ، جمعے کے رات سحر ہے، سحری ہے، اور ہفتے کے دن کا روزہ، ٹھیک ہے؟ دوسرا دن یوم النحر، یوم النحر بولے تو قربانی کا دن، عید کے دن کو کیا بولتے ہیں؟ یوم النحر کہتے ہیں۔
यौम नहर कुर्बानी करते हैं, इसलिए उसे यौम नहर कहा जाता है। ईद उल अज़हा, ईद उल अज़हा में जैसे ईद उल फित्र में अभी हमारा जो है आइंदा हफ्ता, आइंदा इतवार हो जाएगा, ईद का दिन रहेगा, इंशाल्लाह हम कुछ तफसीर करेंगे, इंशाल्लाह आने की कोशिश करो। सारा दिन मज़े लेंगे ना, सारा दिन खुशियों से मज़े उड़ाते हुए, और खुशी करने का दिन है भाई, अल्लाह ताला खुशी का जो है अल्लाह ने अता किया है, खुशी करना है, खुशियों का दिन है। ये 2 दिन हमारे त्यौहार है, ये खुशियों के लिए अता किया है, खुशी मनानी है हमको। बहरहाल खुशी तो मनाएंगे इंशाल्लाह। शाम में इशा के बाद क्या होना इंशाल्लाह, आ जाना दर्स के लिए, ठीक है, इंशाल्लाह कुछ हम बातें बोलेंगे। तो ईद उल अज़हा हम जो नमाज को आते हैं ना, उसमें चंद काम मुस्तहब, क्या काम मुस्तहब, गुस्ल करके, उम्दा कपड़े पहनकर, मिसवाक करके, खुशबू लगाकर, उम्दा कपड़े, साफ़ सुथरे कपड़े, नए छूना ज़रूरी नहीं, नए भी हो सकते हैं, उम्दा भी हो सकते हैं, जो मयसर है वो पहन कर आना मुस्तहब है, ठीक है। एक बात समझ में, मस्जिद में आने के बाद या ईदगाह में नमाज हो तो ईदगाह जहाँ, हमारी तो मस्जिद में नमाज होती है, तो मस्जिद में आने के बाद कोई नफिल नमाज नहीं है उसमें। हमारे अफराद, हमारे मुसलमान क्या करते बोले तो उसी दिन आकर नफिल की नमाज पढ़ते खड़े हो जाते। ईद के दिनों में फजर की नमाज होती नहीं, उसके बाद जो है ईद तक कोई नफिल की नमाज नहीं। आप घर में भी नहीं पढ़ेंगे, आप मस्जिद में भी नहीं पढ़ेंगे, कहीं पढ़ना नहीं है, समझ में आ रही बात। तो उस दिन जो है नफिल नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तकबीर बोलो, तकबीर कह सकते हैं, ठीक है। ये तो मर्दों के लिए। औरतों के लिए ईद उल फित्र है क्या, ये एक मसला है। औरतों के लिए ईद उल फित्र की नमाज नहीं है। तो ईद उल अज़हा चला ना, ईद उल अज़हा की नमाज उनके लिए नहीं है। अगर वो दोगाना शुक्रिया, यहाँ नमाज ख़त्म होने के बाद दोगाना शुक्रिया नमाज अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकती है, कोई हर्ज नहीं। और जाकर आप कुर्बानी करेंगे, कुर्बानी के गोश्त से अगर मुमकिन हो तो उससे अपने जो है उस दिन के खाने को शुरू करें। ईद उल फित्र में खाकर आते हैं, है ना, खाकर आने का हुक्म है। लेकिन ये ईद उल अज़हा में ईद की नमाज के बाद जाकर खाना है, ये एक मुस्तहब अमल है, समझ में। ज़रूरी नहीं भाई, बात कभी बहुत भूख रही है, आदमी को रशी आ रही है, हजरत बोल दी ईद के बाद ही खाना, आकर परेशान हो जाना, वो एक इसका दूसरा हुक्म उसका, समझ में। मुमकिन है, हो सकता है तो आप जो है ईद की नमाज ख़त्म करके जाएंगे, और अगर मुमकिन हो तो अपनी कुर्बानी से क्या करेंगे, अल्लाह की मेहमान नवाजी है वो। कुर्बानी क्या है, अल्लाह की मेहमान नवाजी है, एक इबादत है, कुर्बानी करना एक इबादत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, नबी ने बड़ी फजीलतें इसके जिक्र की है। सहाबा इकराम कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, ये सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है, तो हमारे लिए इसमें क्या है, हमको क्या फ़ायदा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, हर बाल के मुकाबिल तुमको नेकी दी जाएगी। कितने बाल आए थे कुर्बानी के जानवर में, ऐसा हर बाल के मुकाबिल क्या की जाएगी तुमको, अनगिनत बाल रहते भाई, वैसे अनगिनत नेकियां तुमको दी जाएगी। इसलिए बड़ी एहतियात के साथ इबादत समझकर हम क्या करना, कुर्बानी करना। मुमकिन हो अपने हाथ से जुबाह करो, अपना जानवर है, अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के लिए जुबाह करते हैं, अल्लाह का नाम लेकर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर, अगर मुमकिन हो तो क्या करो, अपने हाथ से जुबाह करो जानवर लेते हुए भी बड़ी एहतियात के साथ, कि वो काना ना हो, लंगड़ा ना हो, ऐबदार ना हो। इस तरह जो उम्दा जानवर है, अच्छा जानवर है, इसमें उम्रें भी हैं, शराइत भी हैं, है ना। अगर आप बकरी की जिन्स से लेते हैं, बकरी, बकरा, दुम्बा, भेड़, ये जानवरों को अगर आप जुबाह करते हैं तो उसमें 1 साल का होना ज़रूरी है। बकरी, बकरा वगैरह क्या होना, दुम्बा होता है कभी वो बहुत मोटा ताज़ा होता है, वो 6 महीने का भी 1 साल के जैसे लग जाता है, तो उसके अलावा वो ठीक है, ज़रा उसमें रियायत हो सकती है। लेकिन बकरी, बकरा जो आमतौर पर सोच दे सकते हैं कुर्बानी, बकरी की जिन्स जितनी है ना वो सारी दे सकते हैं, लेकिन उसमें 1 साल हो के रहे, ठीक है। और दूसरी बात, उसके बाद गाय है, गाय, बैल, है ना, भैंस, ये भी कुर्बानी कर सकते हैं। इसकी जिन्स, गाय की जिन्स की जितनी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, कुर्बानी कर सकते हैं। इसमें शर्त क्या है, 2 साल का हो गया है, तो वो देख लेना 2 साल है क्या, छोटा पाड़ा पकड़ कर 6 महीने का कुर्बानी कर दिए, दे दिए, इसका एतबार नहीं है, कुर्बानी करके कोई फ़ायदा नहीं है।
اونٹ میں اگر شرکت آپ کرتے ہیں، شریک ہوتے ہیں اس کے حصوں میں، تو اونٹ کے لیے عمر کیا ہے؟ 5 سال ہونا. ان کے لیے عمر کیا ہے؟ 5 سال ہونا. یہ اونٹ کے لیے ہے. تو بہرحال یہ جانوروں کی عمر ہے، یہ عمر کا اعتبار کرے، قربانی کرے. اور اسی طرح جو ہے قربانی کس پر ہے، یہ ایک مسئلہ ہے نا. ہر ایک دینا ضروری کیا قربانی؟ جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے. گھر میں اگر 4 افراد صاحب نصاب ہیں تو چاروں افراد پہ قربانی دینا واجب ہے. سمجھے؟ جیسے زکوٰۃ ہے نہیں، زکوٰۃ اگر 4 افراد صاحب نصاب ہیں تو 4 افراد کی طرف سے زکوٰۃ دیتے نا. ہم سب احناف ہیں بھائی، پہلے بات ذہن میں رکھیں، مذہب کے اعتبار سے احناف ہیں اور حنفی کا یہ مذہب ہے، اور یہ بالکل قرین قیاس موافق ہے، عقل کے بھی موافق. کیسا حضرت عقل کے موافق ہے؟ نماز پڑھتے یہ ایک آدمی کی ایک نماز اتنا، 4 جنے مل کو ایک نماز پڑھ لیے جائیں گے. ہمیں عشاء کی نماز گھر میں کون بھی پڑھنے کے تیار نہیں ہے، اس کیسے پورے گھر والوں کی طرف سے میں اکیلا آ گیا عشاء کی نماز میں ادا کر کے چلا جاؤں گا سب کی طرف سے. صحیح کیا بھائی؟ عبادت جو ہے وہ ہر ایک کی جانب سے الگ الگ عبادت ہے، کرنا ضروری ہے. جس پر عبادت واجب ہے، فرض ہے، وہ کرنا ضروری ہے کہ نہیں کی؟ عشاء کی نماز ہر ایک پڑھنا نا. ویسے قربانی جو صاحب نصاب ہے اس پر لازم ہے، ضروری ہے، تو وہ قربانی کرے گا. اگر گھر میں 4 افراد صاحب نصاب ہیں جن کے پاس 612 گرام چاندی یا اس کی قیمت ہو، یا اسی پر 7.5 گرام سونا یا اس کی قیمت اس کے پاس ہو، وہ صاحب نصاب شمار کیا جائے گا. زکوٰۃ کے لیے 1 سال گزرنا ضروری، اس کے لیے 1 سال گزرنے کی شرط نہیں ہے. لہذا جس کے پاس مال ہے وہ قربانی دینا واجب ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو قربانی دیں گے انشاءاللہ. اور دوسرا، اور کوئی سوال اگر آپ کے ذہنوں میں ہو تو آپ جو ہے وہ زکوٰۃ کے اعتبار سے پوچھتے ہیں. چاندی اور سونا دونوں چیزیں مل کر ہیں تو اس میں چونکہ دیتے ہوئے غربا کا اعتبار کرتے ہیں، غریب لوگوں کا، ان کو فائدہ پہنچنا، یہ اصل اعتبار ہوگا. صدقہ جو ہم نکالتے ہیں، زکوٰۃ جو نکالتے ہیں، سمجھے، اس میں ہم کیا رکھتے ہیں؟ غریب کو فائدہ ہوگا. اب چاندی کا جو نصاب ہے کم مقدار میں وہ نصاب بن جاتا ہے، سونا کم نصاب میں وہ مقدار نہیں بن، نصاب کیا نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا. لہٰذا دونوں اگر مل کر ہے تو چاندی کا اعتبار ہم کرتے ہیں. 612 گرام چاندی کی قیمت، ان دونوں کی ملائی ہوئی قیمت اگر اس کے برابر ہے، کیا اگر برابر ہے تو کیا کر دیتے ہیں؟ اس کے لیے زکوٰۃ بھی واجب اور ویسے ہی قربانی بھی اس کے اوپر کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی. اچھا بھائی، ایک اور مسئلہ ہے، قربانی کا گوشت یہ ہم کھا سکتے کہ نہیں پورا صدقہ کرنا ہے؟ یہ بعض لوگ پوچھتے ہیں. ہم چاہے تو پورا گوشت بھی کھا سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے 3 حصے کرو، یہ اچھا ہے بولتے ہیں. کیا 3 حصے؟ یہ ایک حصہ ہم اپنے لیے رکھ لیں گے، اور ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ ہم غریبوں میں تقسیم کر دیں. اگر کوئی آدمی پورا رکھ لینا چاہتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، رکھ کر استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یہ قربانی کا مسئلہ. نظر کا ایک مسئلہ ہوتا نہیں، نظر کر دینا ہم اگر میرا کام ہو گیا تو میں قربانی دوں گا، اگر ان کی صحت اچھی ہو گئی تو میں کیا کروں گا؟ قربانی دوں گا. وہ نظر کرتے نا، اس کا مسئلہ کیا ہے بولے گا تو وہ گوشت ہم استعمال نہیں کر سکتے. وہ سارا بکرا جو ہے وہ صدقہ کرنا، قربانی کرنے کے بعد سارا گوشت جو ہے وہ غربا میں تقسیم کر دینا. اغنیا مالدار کو بھی نہیں دے سکتے، غریبوں کو دے دو. سمجھ میں آ رہی بات؟ ویسے چیز ہم اپنے بڑوں کی طرف سے جو انتقال ہو گئے مرحومین، ان کے لیے ایصال ثواب کے پہنچانے کی نیت سے اگر ان کے لیے ایک شیئر رکھتے ہیں یا قربانی کرتے ہیں، اجازت ہے، کر سکتے ہیں. ایصال ثواب تو ثابت ہے، وہی حدیث ہیں ایصال ثواب کے تعلق سے، کر سکتے ہیں. یہ گوشت جو قربانی دیتا نہیں، اس کے قربانی کے جیسا چیز وہ بھی استعمال کر سکتا، دوسروں کو بھی دے سکتا. لیکن اگر وہ میت جو انتقال کر گئے، اگر وہ وصیت کر کے جائے کہ آپ میرے مال میں سے میرے لیے قربانی دیں گے، وصیت اگر کر کے جائیں اور اس وصیت کو پورا کرتے ہوئے اگر آپ قربانی دیں تو آپ کیا نہیں ہے، وہ مال اب استعمال نہیں، وہ گوشت آپ استعمال نہیں کر سکتے. سارا گوشت کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو بانٹنا پڑے گا، تقسیم کرنا پڑے گا.
ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس طرح جو ہے یہ مسائل ہیں، انشاءاللہ ان مسائل پر عمل کرنے کی کوشش کرو. اور اس کے ساتھ ساتھ ان ایام میں ایک اور ایک چیز ہے، ایک تو روزہ ہمارے پاس آ گیا، معلوم ہو گیا، قربانی اس کے تعلق سے معلوم ہو گیا، اور ایام التشریق جس میں تکبیرات تشریق پڑھا جاتا ہے نہیں؟ تکبیرات تشریق ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے نا تکبیر، 5 دن پڑھیں گے. کہاں سے پڑھیں گے؟ 9 تاریخ سے. کون سی تاریخ سے؟ یوم عرفہ سے. 9 کی فجر سے 9 10 11 12 13 کی عصر تک، یہ 5 دن ایام تشریق کہلاتے ہیں. ہر فرض نماز کے بعد آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں، یا آپ چھوڑ دیے انفراداً پڑھتے ہیں تو انفراداً پڑھیں، یا آپ گھر میں پڑھیں، یا عورتیں گھر میں پڑھیں. عورتیں پڑھتی ہیں فرض نماز، ان کے لیے بھی ضروری ہے کیا کرنا؟ تکبیرات تشریق پڑھنا. ہر فرض نماز کے بعد کیا کریں گے؟ ہم تکبیرات تشریق پڑھیں گے. یہ مسائل ہیں تکبیرات تشریق. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئے؟ کوئی مسئلہ ہے انشاءاللہ بعد میں آپ پوچھ لیں. آپ مدرسہ آپ کے پاس موجود ہے، علماء آپ کے پاس موجود ہیں، آپ بڑے خوش نصیب بھائی، آپ سمجھے. دوسرے لوگوں کو ایسی جو ہے نصیبہ ان کو میسر نہیں ہوتا جیسا نصیبہ آپ کے پاس ہے، کہ آپ کے پاس مدرسہ ہے، علماء ہیں، مفتیان ہیں، بہت سے ہیں. جو بھی مسئلہ ہے گئے پوچھ لیے. جیسے صحابہ اکرام تھے، مسئلہ پیش آیا نبی علیہ السلام کے پاس گئے پوچھ لیے. صحابہ کے پاس رہنے والے تابعین کوئی مسئلہ پیش آتا جاتے صحابہ اکرام سے پوچھ لیتے، مسئلہ حل ہو جاتا. ویسے آپ بہت بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ آپ کے نصیب کو اور اچھا کرے. آمین. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا رحیم یا اللہ. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءة نقمتک وجمیع سخطک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.